بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج أن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. برادر محترم و معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمایا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ اس کو کتنی بار حج کی سعادت اور اللہ کے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب ہوگی، اور اسی فیصلے خداوندی کے مطابق ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن وہ بنیاد جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے اس کو زمین میں چھپا دیا گیا تھا۔ اس کو ورنہ سب سے پہلے ملائکہ نے حضرت ملائکہ نے اس کی تعمیر کیا۔ دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی جگہ پر پھر دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر تیسری مرتبہ ان کے صاحبزادوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ چوتھی بار کا معاملہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مل کر باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کو تاسیس سے تعمیر نہیں کیا، بلکہ رفع قواعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رفع قواعد کر رہے تھے، یعنی جو تعمیر پہلے سے موجود تھی، جو بنیاد اس کا پلنٹ اس کا موجود تھا، اسی کے اوپر انہوں نے تعمیر کو اوپر اٹھایا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے، حضرت تاکہ لوگ آ کر کے اس اللہ کے اس مقدس گھر کی زیارت کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین، میں کمزور آدمی ہوں اور یہ بے آب و گیا میدان ہے، کوئی نہ لاؤڈ اسپیکر کا اس وقت تصور کیا جا سکتا تھا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کون سنے گا، اس جنگل میں ہے کون، تو میری آواز کو سنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے پکارنا، میرا کام ہے آواز کو پہنچانا۔ معلوم ہوا بندے کا کام ہے اسباب کو اختیار کرنا، اللہ کا کام ہے اس کو تکمیل تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اعلان کیجیے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ چنانچہ اس زمانے میں نہ کوئی مائک کا انتظام تھا، نہ کوئی فون کا، اور نہ کوئی وائرلیس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو
پوری دنیا کے صرف ان انسانوں تک ہی نہیں پہنچایا جو زندہ تھے، جو اس وقت موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے حج یا عمرہ کا فیصلہ کر رکھا تھا، سب کے کان میں اس آواز کو پہنچایا، چاہے وہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہو یا باپ کے پشت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سب نے اپنی اپنی جگہ پر اس آواز کو، اس اعلان کو سنا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر، جس کا اس وقت کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ حرم کی توسیع میں سب ختم ہو چکا ہے، جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ دیکھو اے اللہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھر تعمیر کیا ہے اور اس کی زیارت کو تمہارے اوپر واجب اور لازم قرار دیا ہے، لہذا اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اس آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، ہر 4 سمت میں چہرے کو پھیر پھیر کر کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں تک جو زندہ تھے اس وقت، جو ماں کی پیٹ میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، سب کے کان تک اس آواز کو پہنچایا۔ سائنسدان جو یہ وائرلیس اور یہ موبائل فون اور اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر، یہ سب جو ایجاد کر رہے ہیں، وہ کہاں سے ایجاد کر رہے ہیں؟ جتنی سائنسی ایجادات ہیں ان تمام کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے اور پہلے سے بتا دیا ہے۔ اب یہ سائنسدان اسی قرآنی آیات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اسی کی تحقیقات کی روشنی میں وہ جو ہے نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں وہ سب قرآنی آیات کے اوپر ریسرچ کر کے وہ کر۔ یہ وائرلیس وغیرہ کا جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا میں آواز کو پہنچا سکتے ہیں تو پھر اب کیا شکل ہوگی آواز کو پہنچانے؟ اب انہوں نے فضا کے اندر سے آواز کو تلاشنا شروع کیا، چنانچہ ان کو آواز مل گئی، اب پھر اس آواز کو کیچ کر لیا، کیچ کر کے اب اس کو موبائل میں یا چپس میں محفوظ کر، اس طریقے سے پھر اس آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کیا شکل ہو سکتی، انہوں نے آلات ایجاد کیے۔ اب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لندن اور کینیڈا، افریقہ، امریکہ میں لوگوں سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر کے اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سن کر سب نے سنا اور سب نے لبیک کہا، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، سب نے اس وقت لبیک کہا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس وقت جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اس کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بار بار اس وقت لبیک کہا ہوگا۔ اب کسی نے کتنی مرتبہ لبیک کہا خود کسی کو پتا نہیں، اس وقت کس کو جب اپنے باپ کے پشت میں تھے کس کو کیا خبر کہ ہم نے کتنی مرتبہ لبیک کہا، لیکن جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے وہاں پہنچنے کا اور حج کا اسباب پیدا کروا دے۔ تو آپ حضرات ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پکار پر لبیک کہا۔ اسی وجہ سے جب حجاج کرام یا معتمرین اعظام عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ تلبیہ احرام کے بعد بار بار لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بار بار دہراتے ہیں۔ کیوں دہراتے ہیں؟ کہ اللہ آپ کے مقرب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو پکارا تھا اور اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے حکم دیا تھا، ہم آپ کے مقدس بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے آپ کی پکار پر، آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے گھر پہ حاضر ہو گئے۔ لبیک میں حاضر، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک، بار بار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔
اللہ کی طرف سے چونکہ پکارا گیا تھا، اسی وجہ سے بار بار اس کو دوہرا دیا۔ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہر طرح کی شرکت سے بے نیاز ہیں، مبرہ ہیں، آپ پاک صاف ہیں۔ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لا شریک لک، تمام تعریفیں تم آپ ہی کے لیے، تمام نعمتیں آپ ہی کے لیے۔ تو گویا کہ یہ لبیک کا کہنے کی وجہ کیا ہے اور لبیک کا تربار کے جو ہے پورا پس منظر کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو پھر آپ کو لبیک جو آپ کہیں گے تو وہ دل کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ آپ کا لبیک کرنا ہے کہ آپ کے مقرب بندے کے واسطے سے آپ نے مجھے بلایا تھا، لہذا آپ کی بلاہٹ پر میں آپ کے مقدس گھر میں حاضر ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے پکارا، آواز دیا، اور اس کے بعد اس آواز پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، آپ کا انتخاب کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تو آپ حضرات جب آپ کا نام آ گیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ خداوندی ہو گیا، تو ابھی سے اس مقدس گھر کی عظمت اور احترام اور عقیدت کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے اس گھر میں حاضری کے قابل اپنے آپ کو بنانے کی سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جو کچھ بھی اب تک ہم سے گناہ وغیرہ ہوا، چھوٹا بڑا، کوئی انسان گناہ سے محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، بار بار خطا کرنے والا انسان ہے۔ کوئی یہ کہا دے کہ بھائی میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں، وہ بالکل غلط ہے، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جس سے کوئی گناہ اور غلطی نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاء، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین، تمام خطا کار میں، گناہگار میں وہ بہترین انسان وہ ہے تواب۔ تو جو بھی اب تک ہم سے جو بھی گناہ ہوا، سچے دل سے اس سے توبہ ہو۔ توبہ کے لیے 3 شرائط لکھا ہے علامہ صاحبی علیہ الرحمہ نے مفسرین۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں، نہیں اقلاع مال۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دل میں پختہ ارادہ کرے کہ یعزم علی اللہ، کہ دل میں ندامت اور یندم علی، دل میں ندامت ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، رات دن انہی کی نعمتوں کو کھا کر اور انہی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو دل میں ایک طرح کی بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرے کہ اللہ یعود یعزم علیہا، اللہ یعود علی مثلہ، پختہ ارادہ کرے کہ اب آئندہ اس جیسے کوئی گناہ نہیں۔ اگر اتفاق کیا شیطان نے بتایا پھر ہو گیا، پھر توبہ، تو ایک بات تو سچے دل سے توبہ کر لیں سب کسی کے گناہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو بھی ہمارے ذمہ لازم ہیں، باقی ہیں، ہم ان کو یاد کر کے اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ حقوق اللہ میں سے تو جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، قضاء ہوئی ہیں، ان کی جلدی فکر کر کے ادا کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو اس طرح سے اس کیفیت میں جائیں کہ ہر طرح کے مواخذے سے اور ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے بقایا سے بالکل پاک صاف پتہ نہیں، اور یہ تصور کر کے جائیں پتہ نہیں وہ ہمارا جو یہ آخری سفر ہو اور یہ سفر گویا کہ آخرت کا سفر بھی بن جائے، اللہ قبول فرما دے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اپنے آپ کو بالکل حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی کافی اہتمام شروع کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کریں کہ بھائی اس میں نماز ہے، اسی طریقے سے کسی کا رمضان کا روزہ باقی ہے وہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی اگر کسی زکوٰۃ وغیرہ مال کی دینے میں بھی کوتاہی ہوئی ہے اس کا حساب لگا کر جو بھی فرائض واجبات ہیں ان بات کی ذمہ میں اس کی ادائیگی کریں۔ لیکن اس کی فکر تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں، 99% لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم حقوق العباد کا معاملہ ہے جس کی طرف سے کوتاہی اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی عام طور سے یہ سمجھیے کہ بہت 75% لوگوں کے اندر اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ کوتاہی پائی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ، حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کرے۔ اور کل قیامت کے دن ایک ایک بندہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھائی میں معاف کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے بھائی تم فلاں موقع پر ہم نے تم کو تمہاری غیبت کیا تھا اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری اتنی نیکی جا رہی ہے، تم معاف کر دو تاکہ ہماری اتنی نیکی بچ جائے، کہے گا نہیں بھائی مجھے کچھ نیکی کی ضرورت ہے، میں کیوں دوں گا؟ اس وجہ سے کہ کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکی جو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے نامہ اعمال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کوئی غیبت کرتا تھا، ان کو معلوم ہو جاتا تو فوراً ان کی قیمتی تحفہ اور ہدیہ ان کو بھیج دیتے، مٹھائی کا پیکٹ ان کے لیے بھیجتے تھے بہت اہتمام سے۔ کسی نے خادم نے کہا تھا تو آپ کا مخالف ہے، آپ کی برائی بیان کرتا ہے اور آپ ان کو مٹھائی بیچتے ہیں، ہدیہ بیچتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے کہ وہ دن بھر مشقت برداشت کر کے جو نیکیاں حاصل کرتا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے، اس سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں، حقوق العباد کی قبیل سے کسی کو گالی دے رکھا ہے، کسی کی غیبت کر رکھا ہے، کسی کا کچھ بقایا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر رکھا ہے، اپنی بہن اپنے والد جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کی زمین پر جو ان کا حق بنتا ہے وراثت میں اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اگر اس طرح کا کوئی حق باقی ہے تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی۔ اس وجہ سے اس کے بغیر جب تک کہ وہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر معاملہ کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام لوگوں کے حقوق سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نوّر اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم جو ہے دلی سے ان کا جو ہے ایک مکتبہ چلتا ہے پریس میں، وہ کتاب وغیرہ چھپواتے تھے، تو دلی سے وہ ایک ہندو کے یہاں سے لالا جی سے مشہور تھا وہ ہندو، وہ اس کی کاغذ کی دکان تھی، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نوّر اللہ مرقدہ وہیں سے کاغذ منگوایا کرتے تھے اور خود لینے کے جاتے تھے، کیونکہ کاغذ ایک اچھی کوالٹی کا انتخاب کرنا بھی اہم معاملہ ہے۔ تو دیوبند میں دوسرا پریس کا ایک حافظ صاحب تھے، وہ کوئی تو ان کا نام انہوں نے نہیں بتایا کہ نام کو مخفی رکھنا ہی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک حافظ صاحب تھے جن کا وہاں پریس چلتا تھا، تو وہ بھی کاغذ وہیں سے لے جاتے تھے۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا حافظ صاحب کا۔ ان کے انتقال کے ایک آدھ سال کے بعد جو مفتی صاحب گئے اس کے پاس کاغذ لینے کے لیے کتاب چھپانے پریس کے لیے، تب کتاب چھپانے کے لیے گئے تو اس ہندو نے جو لالا جی سے مشہور تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو خواب ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا خواب دیکھا یہ کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس کے بعد اس میں بہت سے لوگ جمع ہیں اور اس کے بعد سب لوگ جو ہے اندر ہیں، اور جو حافظ صاحب جو دیوبند کے ہیں وہ جو میرے پاس آتے تھے کاغذ لینے کے لیے، ان کو دیکھا کہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ پنڈال کے باہر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم گئے تو اس نے حافظ صاحب نے کہا لالا جی میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی، آگے کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ حافظ صاحب نے تم سے کوئی قرض وغیرہ لے رکھا ہے، کچھ باقی ہے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل باقی ہے، وہ ہم نے میرے یہاں سے کاغذ ادھار لے گئے تھے، اس کا پیسہ بتایا کہ اتنا 1000 روپیہ باقی ہے۔ ہم نے ان کے انتقال کے معلوم ہوا کہ ان کے انتقال کے ہو گیا ہے، تو ہم دیوبند گئے، ان کے لڑکوں سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں سے پیپر لائے تھے، اس کا پیسہ اتنا باقی ہے، لیکن ان کے لڑکوں نے میرے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، ان کو جانا ان کا کام ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ کتنا پیسہ باقی ہے وہ بتاؤ، ہم ادا کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں ادا کریں گے؟ ان کا پیسہ تھا، آپ کیوں ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کو تمہارے قرض کی وجہ سے اپنے مقام پر، اپنے مرتبہ پر، اپنے مسکن پر جانے سے روک دیا گیا ہے کہ جب تک کہ قرض نہیں ادا کیا جائے گا، بندوں کا حق ادا نہیں ہوگا، اس وقت تک آگے بڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں اس کا حق ادا کر دیتا ہوں، تمہارا اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں، تاکہ یہ مواخذے سے بچ جائیں اور اپنے ٹھکانے پر چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مولانا آپ کیوں ادا کریں گے؟ ہم اپنے دل سے اگر معاف کر دیں ان کا قرض تو چلے گا؟ کہاں چلے گا؟ کہ ہم نے آپ کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے ان کا قرض معاف کر دیا، اگر ایسا معاملہ اتنا ہم معاملہ ہے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دی تو اصل اس سے بتانا یہ ہے کہ حقوق العباد کی کس قدر اہمیت آئی کہ اس کی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب تک بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ اپنے مستقر پر، جنت کے ٹھکانے پر، چاہے کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے حج کے سفر میں جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ دار نہ رہے، اللہ کے حق کے علاوہ بندوں کے حق کی ادائیگی کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا، اس کے بعد سے پھر جب حج کا سفر شروع ہو تو بات اصل تو ہم کو بتلانا ہے احرام اور اس کے بعد مکہ کے اندر اوقات کیسے گزاریں۔ تو انشاءاللہ حج کا سفر جب شروع ہو تو آپ یہاں سے اپنے متعلقین سے رخصت ہو کر اور اس کے بعد جب جائیں تو عام طور سے حجاج کرام کو جدہ ہی پہلے جانا ہوتا ہے، مکہ جانا ہوتا ہے۔ ویسے میرا سفر پہلے جو ہے مدینہ کا ہے، لیکن یہ کہ عموماً جو ہے گجرات کے حجاج کا سفر پہلے جو ہے مکہ کا ہے۔ تو بہرحال جب آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو گھر سے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر غسل کا انتظام یا ہوٹل میں کچھ کر رہے ہیں تو وہیں پر آپ غسل کر لیں اور غسل کر کے ایئرپورٹ پر جا کر اور اس کے بعد باوضو ہے تو ٹھیک، نہیں تو وضو کر لیں اور اس کے بعد احرام کی چادر کے باندھے احرام کی چادر 2 رکعت احرام کی چادر پہلے پہن لیں اور احرام کی چادر پہن کر سر ڈھک کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اب احرام کی چادر کیسے باندھیں گے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز کے وقت اپنے سر کو ڈھک کر رکھیں۔ نماز کے بعد جو ہے ابھی بہتر یہی ہے کہ فوراً آپ تقوا کے احرام کی، عمرہ کی یا حج کے احرام کی نیت فوری طور پر نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے اپنے نیت کے بغیر احرام کی حالت میں آپ اپنی فلائٹ میں چلیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا، بہت سے ساتھی یہاں سے عمرہ کے لیے گئے تھے کہ بھائی پہلے جو ہے ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ پور والے نے ہم کو یہ بتلایا کہ پہلے آپ کو جانا ہے مکہ، اور وہاں جانے کے بعد جب ہم لوگ احرام وغیرہ باندھ کر جہاز میں پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ نہیں ابھی جو ہے پہلے مدینہ جانا ہے، مدینہ میں 1 ہفتہ قیام کر کے پھر مکہ آنا ہے۔ اب ان لوگوں نے، اکثر لوگوں نے احرام کی نیت کر لیا تھا اور احرام کی حالت میں چلے گئے، پہنچ گئے تھے۔ اب اس حالت میں وہ مدینہ جا کر 1 ہفتہ رہ کر احرام کی پابندی کو برداشت کرنا اور اس کے متوا کی جو ہے اس کے احتیاط کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ اب تو کوئی شکل نہیں، ایک ہی شکل ہے کہ آپ کے متعلقین میں سے کوئی اگر مکہ میں ہو تو کہیے کہ بھائی آپ کی طرف سے ایک قربانی کرے، ایک دم دے، ایک جانور ذبح کرے، ایک بکرا ذبح کرے اور اس کے بعد پھر آپ حلال ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ تو ایسے کبھی اتفاقاً ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اسی وجہ سے بہتر احتیاطی تدبیر کی بنا پر بہتر یہی ہے کہ آپ جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں اور پھر آپ کی فلائٹ روانہ ہو جائے تو اس جہاز میں اسکرین پر آتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے واقعی گزر رہی ہے اور فلاں جگہ جا رہی ہے اور اتنا جو ہے اتنے گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اسکرین پر پورا آتا ہے۔ اور حاجیوں کا جہاز ہو تو اس میں تو اعلان بھی عبادت کا ہوتا ہے۔ بہرحال اعلان کا انتظار نہ کریں، جب تھوڑی دیر آپ روانہ ہو جائیں 1 آدھ گھنٹے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ جب اطمینان ہو جائے کہ نہیں میری جہاز اپنی منزل پر جدہ ہی جا رہی ہے، مدینہ نہیں جا رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے اس وقت چاہیں تو آپ اسی وقت یا پھر اعلان کا انتظار کریں، اعلان سے پہلے یا اعلان نہیں ہو تو بھی آپ فکر کرتے رہیں، بعض مرتبہ اعلان نہیں بھی ہوتا ہے تو فکر کے ساتھ جو ہے آپ جب 1 آدھ گھنٹہ باقی رہ جائے جانے وہاں پہنچنے میں منزل پر، اس وقت آپ نیت کریں کہ بھئی اے اللہ میں اگر حج تمتع کا ارادہ ہے تو صرف عمرہ کی نیت کریں، اے اللہ میں عمرہ کے احرام کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے آسان فرما دیجیے اور بس وہ چیز دل میں ارادہ کرنا ہے
دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے کہ اسی ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن صرف دو چیز کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ آپ اس کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے، یہ دو چیز کی دعا کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ احرام اب جو پھر تلبیہ پڑھیں، نیت کر لیا آپ نے، نیت کرنے کے بعد فوراً تلبیہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا تو نیت کے بعد واجب ہے اور 3 مرتبہ مستحب ہے۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 مرتبہ دہرائیں، یہ بہتر ہے افضل۔ اور بار بار پڑھتے رہیں، جب بھی پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ تلبیہ ہے کہ بھائی یہ چونکہ عاشقانہ سفر ہے، اے اللہ ہم آپ کے گھر میں آپ کے قاصد نے آواز دیا تھا، لہٰذا ہم آپ کے قاصد کی آواز پر آپ کے مقدس گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، گویا کہ عاشقانہ طور پر مجنونانہ کیفیت میں، مجنون کے لباس میں، عام لباس میں بالکل الگ تھلگ اور اخبار جو جا کر کے یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جب آپ نے احرام کی چادر کو باندھ لی، احرام کو چادر طریقہ سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کن کن چیزوں سے احرام کی حالت میں بچنا ضروری ہے اس کو جو ہے تھوڑا وضاحت سے بتائیں۔ احرام کی چادر کو کیسے لپیٹنا ہے؟ دیکھیے حدیث میں کہیں بھی احرام کی چادر کو لپیٹنے کا تذکرہ نہیں آیا ہے، یہی بھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی کہ احرام کی چادر کو لپیٹنے کا تذکرہ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اپنے اعتبار سے جو طریقہ، جس طریقے میں سطر پوشی ہو سکے، یہ ذہن میں رکھیے کہ بھائی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ بھائی ایسے باندھنا ایسے باندھنا، بلکہ آپ کو جس طریقے سے سطر پوشی ہو سکے، سطر کھلنے نہ پائے، کیونکہ سطر کا چھپانا یہ واجب اور ضروری ہے، تو جس طرح سے بھی سطر پوشی ہو سکے ویسے چادر کو لپیٹ لینے کا۔ لیکن یہ کہ تجربات کی روشنی میں ہمارے اکابرین نے کچھ طریقہ بتلایا ہے کہ اس طریقے سے باندھا جائے، لپیٹا جائے تو وہ زیادہ سطر پوشی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، ورنہ یہ طریقہ ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیں احرام کی چادر کو باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال احرام کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہمارے اکابرین سے منقول ہے کہ بھائی دونوں چادر کو آپ جو ہے برابر کر لیں، دونوں چادر کا کونا آپ برابر کر لیں، اور برابر کرنے کے بعد پھر جو ہے ایک کونے کو ادھر سے دبا لیں، ٹائٹ کر لیں، اس کو ٹائٹ کر لیا آپ نے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیں اچھی طرح سے۔ ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اوپر سے دونوں کونے کو پکڑ کے اور ایسے لا کر اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے لپیٹیں۔ اب 3 مرتبہ لپیٹیں، 4 مرتبہ لپیٹیں، جتنی مرتبہ میں ٹخنا سے اوپر آ جائے، بس یہ اس طریقے سے اب چاہے جتنا بھی اب کھینچیں گے وہ نکلے گا نہیں۔ اچھا، یہ لنگی کو باندھنے کے لیے یا احرام کی چادر کو باندھنے کے لیے، باندھنے کی نیت سے اور اس نیت سے کہ یہ گرنے نہ پائے، بیل یا پٹا باندھنا مکروہ ہے۔ اب آپ کسی بات تم کر رہے ہو، نیت کی بات میں بتاؤ، اس نیت سے آپ نہیں باندھ سکتے، لیکن چونکہ کوئی سلا ہوا لباس احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے، تو اس وجہ سے اس نیت سے آپ ایک پٹا باندھیں کہ اس میں ہم موبائل یا اپنی ضرورت کا سامان رکھیں گے، اس نیت سے آپ پٹا باندھ سکتے ہیں۔ تو نیت میں تھوڑا تبدیل کریں، اس لیے نہیں کہ بھائی لونگی ہماری گر جائے، لونگی گرنے کے لیے آپ کو تو مضبوطی سے باندھنا ہے، اور جو پٹا جو باندھنا ہے وہ اس نیت سے باندھنا ہے کہ اس میں موبائل یا ضروری کاغذات یا ضرورت کے مطابق پیسے وغیرہ رکھ سکیں ہم، اس نیت سے پٹا باندھنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ بھائی ہماری لونگی گرنے سے بچ جائے۔ لنگی علماء نے لکھا ہے کہ لنگی کو یا احرام کی چادر کو گرنے کی نیت سے، گرنے سے بچانے کی نیت سے پٹا باندھنا یہ مکروہ ہے، یا ادار بند، بہت سے لوگ رسی باندھ لیتے ہیں یا ادار بند سل لیتے ہیں، بھائی جو ہے تو یہ جو ہے واقعی درست نہیں، مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اصل مقصود سطر پوشی ہے، تو اگر آپ نے جو ہے احرام کی چادر اس طرح سے لپیٹ لیا ہے جس میں
سطر کھلنے کا اندیشہ اور امکان نہیں ہے، تب تو بہت اچھی بات۔ لیکن اگر کسی کو خوف ہو، ڈر ہو کہ بھائی یہ چادر میں ہم چاہے جیسے کہ ویسے نہیں کھلے گا، لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ بھائی اگر ہم لپیٹ لیں گے تو ایسی صورت میں چاہے جیسے بھی لپیٹے سطر کھلنے کا ڈر رہتا ہے، ان کو اگر کوئی ڈر ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے سلی ہوئی لنگی کا بھی، منہ جوڑی ہوئی لنگی کا بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ سطر چھپانا واجب اور سلے ہوئے لباس کو جو مکروہ کہا ہے علماء نے، تو ایسا لباس جو جسم کی حیت پر ہو، جیسے یہ کرتا ہاتھ کی حیت کے پر بنا ہوا ہے، پائجامہ پاؤں ڈالنے کے لیے الگ سے بنا ہوا ہے، تو یہ جسم کی حیت پر جو لباس ہو اس کا پہننا یہ مکروہ ہے اور اس کا پہننا جائز ہی نہیں بنتا۔ لیکن جسم کی حیت سے الگ ہو کر اگر سلا ہوا ہے، جیسے منہ جوڑی ہوئی لنگی ہے، تو اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن اولا اور افضل یہی ہے کہ بغیر منہ جوڑی ہوئی کھلی ہوئی لنگی کو آپ باندھے احرام کیا رہے۔ چنانچہ شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ یونس صاحب جونپوری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کا بار بار سفر ہوتا تھا، جو ہوا بھی بات آ چکی ہے، تو ان کا جو ہے وہ ہمیشہ سلی ہوئی لنگی استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مفتی محمد صاحب باٹوری کو ہم نے دیکھا، وہ بھی جو ہے سلی ہوئی لنگی استعمال کرتے ہیں، اور مفتی احمد صاحب خانپوری سے تو ملاقات ہوئی تھی لیکن احرام کی حالت میں ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ہم نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ بعد میں بتائیں گے۔ تو سلی ہوئی لنگی کے بارے میں شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ سلی ہوئی لنگی پہنے ہوئے تھے، ایک عرب شیخ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ شیخ آپ احرام کی حالت میں جو ہے یہ سلی ہوئی لنگی پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یجوز، علماء نے اجازت دیا ہے تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی کراہت نہیں اس میں۔ تو شیخ نے کہا فَأَيْنَ السُّنَّةُ، یعنی گرچہ جائز ہے لیکن سنت تو ہے بغیر جڑی ہوئی لنگی پہننا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یعنی سنت تو آپ افضل تو یہی ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی لنگی بدل دی، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں فوراً اگر کوئی کہے اور وہ بالکل اطمینان ہو جائے تو فوراً اس بات کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی سلی ہوئی لنگی پہننا یعنی سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ کہ اس کو کوئی کراہت بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن سنت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ بغیر سلی ہوئی کو پہنو۔ تو باندھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی دونوں کو منہ کو پہلے آپ برابر کر لیں اور اس کے بعد پھر دونوں اس کو آپ مضبوطی سے پہلے ٹائٹ کر لیں، ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کو یہاں تک لائیں اور یہاں لانے کے بعد پھر دونوں منہ کو برابر کر کے ایسے لپیٹ لیں، اور اس کے بعد پھر 2 تا 3 تا جتنا بھی ہو سکے آپ اتنا اوپر لے آئیں، اس کو برابر کر کے آپ کریں گے تو اتنا اوپر لے آئیں کہ ٹخنے سے اوپر رہے، بس اتنا کافی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ بھی طریقہ بیان کیا ہے کہ بھائی اس کو آپ کم کر دیں اور اس کے بعد اس کو چھوٹا کر دیں، ایک گنا کو، اور اس کے بعد ایسے کر لیں، پھر یہ صرف ایسے ایک کو چھوٹا کریں اور ایک کو بڑا رکھیں، اور اس کے بعد پھر ایسے لا کر کے باندھ دیں، اور اس کے بعد پھر اس کو طریقے سے لپیٹ دیں۔ یعنی جیسے بھی آپ کو آسانی سے ایسے لپیٹ دیں گے آپ تو پھر وہ کھلے گا نہیں۔ تو جس طریقے سے بھی فرق پڑے اس کو اچھی طریقے سے لپیٹ لینے کا ہے، اور لپیٹ کر کے اس کو پھر پٹا باندھنا ہے۔ اور احرام کی چادر کو نماز جب پڑھیں گے تو نماز پڑھتے وقت تو اس طریقے سے اوڑھ کر کے نماز پڑھنا، یا پھر یہ کہ چادر ٹوپی ہو تو ٹوپی پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں، جب آپ نیت کرنے لگے تو آپ اس طریقے سے سر کو کھول کر اور ایسے کر کندھے پر ڈال لینے کا، یہ تو عام حالت میں۔ لیکن جب آپ طواف کے لیے جب جائیں گے تو اس میں طواف شروع کرنے کے بعد شروع کے 3 طواف میں رمل کرنا پڑتا ہے، تو رمل کی حالت میں یعنی اکڑ کر چلنا پڑتا ہے، اس حالت میں آپ کو اجتباع کرنا ہے۔ اجتباع کا مطلب یہ ہے کہ داہنے بغل کے نیچے سے چادر کو نکال کر اور بائیں کندھے پر ایسے ڈالنے کا، لیکن یہ اجتباع کی کیفیت اجتباع میں جو اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ 7 چکر جو لگائیں گے تو طواف کا، تو 7واں چکر اسی حالت میں کریں گے، لیکن شروع کے 3 طواف میں
3 چکر میں آپ کو جو ہے رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کر چلنا ہے۔ اور اکڑ کر چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لائے تھے مدینہ مکرمہ، تو اس وقت اتفاق سے ایک وبائی بیماری میں مدینہ والے مبتلا ہو گئے۔ اب مدینہ والوں نے یہ کہا کہ بھائی جو ہے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ وبائی بیماری میں مبتلا ہیں، مکہ میں آئیں گے یہاں بھی وہ بیماری پھیل جائے گی، اس وجہ سے ان کو آنے سے روک دیا ہے۔ تو لیکن وہ لوگ بھی مشرکین کے وعدے کے بڑے پابند تھے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی، ایمان والوں میں بھی وعدے کا اتنا اہتمام نہیں جتنا وہ کافروں میں اہتمام تھا۔ جب وعدہ کر لیے، زبان دے دیے، تو پھر اس کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسے ہم نہیں، صرف شک کی بنیاد پر ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ ایسا کریں کہ چاروں طرف پہاڑ پر ہم اپنے آدمی کو بیٹھا دیں اور دیکھیں کہ واقعتاً اگر یہ بیمار ہیں اور کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کے چلنے کی رفتار بیمار جیسے ہو، اور اگر بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو صحت مند جیسی رفتار ہو۔ اس وجہ سے سب بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے اس کی تحقیق کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ اکڑ کر مجاہدین کی طریقے سے، جیسے جہاد کے میدان میں اکڑ کر سینہ نکال کر چلتے ہیں، اسی طریقے سے اکڑ کر چلیے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ صحت مند اور ہے، کوئی بیماری نہیں۔ چنانچہ جب 2 چکر لگائے، وہ لوگ دیکھیں کہ جس کو کون کہتا ہے کہ بیمار ہے، یہ تو بالکل صحت مند اکڑ کر چل رہے ہیں۔ چنانچہ 2 چکر کے بعد وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی کی حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا اور کہا کہ تیسرے چکر کے بعد کہا کہ اب جو ہے اب آپ عام رفتار سے چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس اکڑ کر ایک خاص مقصد کے پیش نظر اکڑ کر آپ طواف میں چلے، لہذا آپ کی سنت کو باقی رکھتے ہوئے تمام حجاج کرام کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا گیا کہ رمل کرنا ہے شروع کے 3 طواف میں اکڑ کر چلنا ہے۔ اکڑ کر چلنے میں عام طور سے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ پاؤں کو جو ہے تیز نہیں اٹھا سکتے، اکڑ ہاتھ خوب ہلا نہیں سکتے۔ تو اب اگر ہلائیں گے تو ایسی صورت میں آگے کسی کے پاؤں بدن میں لگے گا یا کسی سے جو ہے ٹھوکر لگے گی۔ اس وجہ سے اب اگر وہ بھیڑ کی وجہ سے آپ صرف کندھا کو ایسے ہلا کر چلیے تاکہ جو ہے آپ وہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اور ایذائے مسلم سے بچنا اصل ضروری ہے، اصل چیز ایذائے مسلم سے بچنا ہے۔ خاص طور سے طواف کے دوران اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اور اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی محرم عورت کے بدن سے ٹچ نہ ہونے پائے۔ حبشی عورتیں ہوتی ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 حاجی کے بیچ میں جب گھس جاتی ہیں اور ایسے مارتی ہیں اور ایسے مارتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر بیچارے حاجی فون سائڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر بولتی ہے حاجی حرام، حاجی تم عورتوں کے جسم سے ٹچ کرتے ہو، یہ حرام ہے۔ خود ہی آپ کو دھکا دے دیں گی اور خود ہی جو ہے یہ بولیں گی کہ حاجی یہ حرام ہے۔ لیکن آپ کو صبر تحمل سے کام لینا ہے، کوئی کسی لفظ کا جواب نہیں دینا ہے، نہ کسی سے کوئی تکرار کرنا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ احرام کی حالت میں خاص طور سے وقت بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن احرام کی حالت میں خاص طور سے جو جنایات کا اہتمام ضروری ہے ان کو تھوڑا سا وضاحت سے بتانا ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں جو پابندی عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے یا خوشبودار چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہوائی جہاز میں ایک پیپر ملتا ہے، ٹیشو پیپر جو خوشبو والا ہوتا ہے، اس کو آپ اپنی تھیلی میں دیں گے، پیک ہوئے تھیلی میں رہنے دیجیے، بعد میں احرام کے بعد استعمال کیجیے، اس کو آپ استعمال اس وقت نہیں کر سکتے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، صابن ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں آپ کے لیے سر کو ڈھانکنا اور اسی طریقے سے چہرے کو ڈھانکنا یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے بھی احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھانکنے کی اجازت نہیں۔ جب شریعت کی طرف سے رخصت دی ہے تو اس میں رخصت پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت بہت زیادہ، جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہے نماز پڑھنا مکروہ اوقات میں جائز نہیں ہے، اب شریعت کا حکم جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہی عین عبادت ہے۔
لیکن اگر کوئی عورت بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہو تو اس کے لیے آتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے ٹوپ وغیرہ جو ملتا ہے وہ لگا لیں، اور اس کے بعد اس طرح سے وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے جس کی اور اس کے اوپر سے پردی ڈال لے تو وہ چہرے سے ٹچ نہیں کرتا، وہ ٹچ کرے گا بھی تو نیچے کرے گا، نیچے کرنے میں کوئی حرج نہیں، رخسار پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پھر ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے بھی رہے تاکہ رخسار سے کپڑا ٹچ نہ کرے۔ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا یا سلا ہوا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس پہن لیا تو اس کا کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہنا اور فوراً یاد آ گیا، چہرہ کو ڈھکا اور فوراً یاد آ گیا، بھول میں آپ نے ڈھک لیا، یا رومال وغیرہ سے آپ نے جو ہے چہرے کو پوچھ لیا، رومال سے چہرے کو جو ہے پوچھ نہیں سکتے، اس طریقے سے نہیں پوچھ سکتے۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ چہرہ اس طرح سے نہیں پوچھ سکتے۔ ہاں اگر پوچھنا ہی اول تو یہ ہے کہ ہاتھ سے چہرہ کو صاف کر لیجئے، اور اگر کبھی رومال سخت ضرورت، ٹھنڈی کا موسم تو ہے نہیں، ٹھنڈی ہے اگر تو اس میں اگر پوچھنا بھی ہے تو بھائی اس طریقے سے پانی کو خشک کر سکتے ہیں۔ ابھی تو گرمی کا موسم ہے، گرمی کا ٹمپریچر تو اس سے بھی کئی گنا ہوگا وہاں زیادہ، اس وجہ سے وہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر کوئی پوچھنا بھی چاہے تو بس اس طریقے سے پانی کو سخت ضرورت کی بنا پر خشک کر سکتا ہے، چہرے کو ایسے پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی اور سونے کی حالت میں چہرے کو ڈھک نہیں سکتے، لیکن اگر کسی نے ڈھک لیا یا کسی نے سلا ہوا لباس پہن لیا، اس کو پتہ نہیں چلا اور احرام کی نیت کر لیا، معلوم نہیں تھا، احرام کی نیت کر لیا اور اس کے بعد اس نے وہ جو ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں اتارا، یا کوئی عورت ہے اس کو معلوم نہیں تھا، ناعلمی میں اپنا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے رہی احرام کی حالت میں، تو اپنا چہرہ ڈھکتے ہوئے رکھا، تو اس سلسلے میں مسئلہ کو اس کا کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ یا اس سے کم میں، اگر 1 گھنٹہ سے کم آپ نے ڈھکا ہے تو کچھ صدقہ وغیرہ کر دیجئے اپنے اعتبار سے، اور اگر 1 گھنٹہ یا اس سے زائد آپ نے کیا ہے یعنی ڈھکا ہے یا اتنی دیر تک آپ نے سلا ہوا لباس پہنا ہے تو ایسی صورت میں صدقۃ الفطر کے برابر 1 گھنٹہ سے زائد کی صورت میں 1 گھنٹہ سے لے کر 12 گھنٹہ سے کم، 12 گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے، اگر 12 گھنٹہ 1 گھنٹہ سے لے کر 12 گھنٹہ سے کم آپ نے دیر تک، اتنے وقفے تک اگر آپ نے سلا ہوا لباس پہنا یا چہرہ ڈھکا یا جو بھی چیز حرام تھی اس کا، یعنی وہ لباس کے سلسلے میں جو چیز درست نہیں تھی وہ آپ نے کر لیا، چہرہ ڈھک لیا، سر ڈھک لیا، یا پھر یہ کہ سلا ہوا لباس پہن لیا، تو اگر 1 گھنٹہ سے زائد اور 12 گھنٹہ سے کم ہے تو ایسی صورت میں صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے، اور وہ صدقہ وہی صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر 12 گھنٹہ ہو گیا یا 12 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم واجب ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرا آپ کو وہیں ذبح کرنا پڑے گا، اور اس بکرے کو حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے حجاج کرام کے لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ صدقات وہاں پر کر دے۔ اگر دم واجب نہیں ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی احتیاطاً صدقہ کر دے تو اچھا رہتا ہے، تاکہ اگر کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اسی طریقے سے مکہ کے قیام کے دوران ایک مسئلہ، جب آپ یہاں سے گئے عمرہ کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جانے کے بعد عمرہ کرنا ہے اور اس کے بعد عمرہ کیسے کرنا ہے، پوری تفصیل ساتھیوں نے بتلایا۔ مجھے صرف قیام مکہ کے سلسلے میں چند باتیں بیان کرنی۔ تو مکہ کے قیام کے دوران اب عمرہ سے آپ فارغ ہو گئے، اب حج تمتع آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد جا کر کے عمرہ کے احرام سے آپ فارغ ہو کر اب اس کے بعد اب جو ہے سلا ہوا لباس پہنے ہوئے، تو اب ہی 10 دن یا اگر 15 دن یا اس سے زائد مکہ میں جس دن آپ پہنچے ہیں اس دن کے پہنچنے کے بعد سے لے کر اور 8ویں ذوالحجہ تک اگر 15 رات ہو رہی ہے، 15 رات کا اعتبار ہوگا، دن کا وہ اعتبار نہیں ہوگا، تو 15 رات اگر 8ویں ذوالحجہ سے پہلے آپ کا مکہ میں قیام ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ وہاں جا کر مقیم ہو گئے، اور جب مقیم ہو گئے تو اب آپ کے اوپر نماز کو پوری پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگ 10 تاریخ کو جا رہے ہیں تو پھر ایک ہفتہ یا 8 دن 9 دن مدینہ میں رہیں گے، جب بھی جو ہے 15 دن سے پہلے مکہ میں پہنچ جائیں گے،
تو انشاءاللہ تو پھر اس اعتبار سے ہم لوگ جو ہے مقیم رہیں گے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی آدمی 15 دن یا اس سے زائد پہلے پہنچ گئے ہیں تو ان کو پوری نماز پڑھنی ہے وہاں جانے کے بعد، اور یہاں سے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کو سفر میں قصر کرنا ہے، 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد آپ کا قیام کا 15 دن یا اس سے زائد 8ویں ذوالحجہ سے پہلے تک کا 15 دن کا زائد سے زائد کے قیام کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں یعنی زیادہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے مینا کے میدان میں بھی، عرفہ کے میدان میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ 15 دن سے پہلے آپ 15 دن پورا نہیں ہو رہا ہے، دیر سے گیا اور اس کے بعد 8ویں ذوالحجہ سے پہلے 15 رات پوری نہیں ہو رہی ہے، 10 رات ہو رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہے اور قصر کرنا ہے۔ اگر آپ دوسرے مقیم امام کے پیچھے مینا میں نماز پڑھ رہے ہیں تب تو 4 پڑھیں گے، لیکن آپ امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ میں بھی اگر آپ کسی مقیم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ امام ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ان ایام میں جو 10 دن یا 12 دن یا 15 دن جو آپ مکہ میں رہیں گے تو ان ایام میں کیا کیا جائے، افضل کیا ہے؟ آیا ہم مسجد عائشہ جا کر کے عمرہ کریں یا طواف کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت عمرہ کے مقابلے میں کثرت طواف افضل ہے، اس وجہ سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے طواف کریں اور اپنے اوقات کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہوٹلوں میں عام طور سے جماعت خانہ ہوتا ہے ہوٹل کے نیچے، اس میں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ عزیزیہ میں جو ہوٹل ہے، عزیزیہ میں جو مسجد باضابطہ ہے، عزیزیہ میں جہاں آپ کی ہوٹل ہوگی کہ وہاں اگر مسجد ہے جو حدود حرم کے اندر ہے سب، تو مسجد ہے جو حدود حرم میں کہیں بھی آپ کا قیام ہے، اگر وہاں پر باضابطہ مسجد ہے، شرعی مسجد ہے اور اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں یہ بلکہ ویسے بھی 1 لاکھ نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ حرم کو دیکھ کر حرم میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا وہ نہیں ملے گا۔ تو حرم میں کوشش یہ کریں کہ ہم گھر سے 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، وہاں بھی پورے حرم میں جتنی مساجد ہیں ان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، لیکن پھر بھی حرم کی جو کیفیت ہے اور حرم کو دیکھنا بھی عبادت، وہاں پر قدم رکھنا بھی عبادت، وہاں پر طواف کرنا جو نماز پڑھنا بھی جو ہے کا ثواب بھی، کیونکہ زیادہ جتنا مجمع زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجمع کے زیادہ میں اللہ کے مقربین کی تعداد زیادہ ہو اور ان کے طفیل میں ہم جیسے گناہگاروں کی بھی نماز قبول ہو جائے، ہم جیسے گناہگاروں کا بھی حج قبول ہو جائے، اس مجمع میں اللہ کا کوئی مقبول بندہ تو ہوگا ہی۔ تو مجمع میں جتنا زیادہ کثرت مجمع ہو اتنا ہی زیادہ تو قیام کے دوران کوشش اس بات کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عمرہ کریں۔ اس وجہ سے عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، پوری فضیلت آپ حضرات سن چکے ہیں۔ تو کثرت طواف کے مقابلے میں کثرت عمرہ افضل ہے مکہ کے قیام کے دوران، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو وہاں سے جانا ہے، مثال کے طور پر طائف جانا ہے گھومنے کے لیے، حجاج کرام جاتے ہیں یا جدہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر طائف جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کر وہاں سے آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ میقات سے باہر تجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اب میقات سے باہر تجاوز کر گئے، آپ آگے بڑھ گئے تو اب بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے، دوبارہ احرام باندھ کر آ کر کے آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہو۔ لیکن اگر جدہ جا رہے ہیں تو ساحلی علاقہ میں اگر نہیں گئے، جدہ سٹی سے واپس آ گئے تو ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں سے بھی جب آ رہے ہیں تو آپ احرام کی نیت کر لیں، احرام باندھ لیں اور عمرہ کی نیت کر کے پھر عمرہ کریں۔ تو اس طریقے سے اس کا خاص خیال رکھیں، اور تنعیم جا کر کے صرف بار بار جو ہے عمرہ کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے۔ کوشش یہ کریں کہ وہ ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ طواف ہو اور 50 سے زیادہ طواف ہو جائے۔ 50 سے زیادہ طواف تو عمرہ میں ہو جاتا ہے، وہ حج میں کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 150 200 جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرے۔ اس وجہ سے کہ 50 طواف کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگلے پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کے ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی، کثرت طواف افضل ہے
تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر حدود حرم کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ نماز حرم کے طرح جائے۔ حرم میں اپنے ساتھ اپنی، اگر آپ کی عورتیں ہیں، بہن ہے، والدہ ہے یا بیوی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کے اوقات میں بڑی بد نظمی ہوتی ہے۔ لوگ اب سہولت کے لیے اپنے بغل میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے بغل میں کسی عورت نے کھڑی ہو کر نماز ادا کر لیا تو آپ کی بھی نماز جائے گی اور ان کی بھی نماز جائے گی، دو آدمی کی، اور پچھلی صف میں جو ان کے بالکل سامنے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی، 3 آدمی کی نماز کو فاسد یقیناً ہوگی، اور اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ جنہوں نے یہ غلطی کی ہے اس کو بھی ہوگا گناہ۔ نماز ان کی بھی جائے گی لیکن اس گناہگار ہوگا۔ اس وجہ سے اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور کہ بھئی عورتوں کے لیے جگہ جگہ پر چاروں طرف سے جو ہے نماز کی جگہ متعین ہے، اس میں آپ رکھ دیں، اور مصلۃ النساء اس میں نمبر لکھا ہوا ہے، وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد ان کو آپ بول دیں کہ بھئی جب تک ہم آئے نہیں اس وقت تک تم یہاں سے نکلنا، اور اس کے بعد جب آپ جائیں وہاں تو جا کر کے جو وہاں پر وہ جیسے ہی وہ آپ کو دیکھ کے وہ سامنے آ جائے پھر آپ طواف کریں۔ تو اس طریقے سے بہت آسانی سے جو ہے بچھڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ بچھڑ گئے تو اس کے لیے ایک جو ہے بال کوڈ جو ہے جگہ جگہ پر لگا ہوا ہے، جیسے اسکینر ہوتا ہے اسی طریقے سے اسکینر لگا ہوتا ہے۔ آپ جب ان کو سمجھا دیں اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں کہ بھائی موبائل تو تمہارے پاس رہتا ہی ہے، تو اسکینر سے اسکین کر کے یا کسی بھی ساتھی کے موبائل سے اسکینر کو اسکین کر کے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بھی اس کو ہی بول دیں تم بچھڑ جاؤ تو وہ اسکینر سے اسکین کر لو، اور اس کے بعد میرے موبائل سے جو ہے کنیکٹ کرو۔ اب آپ اس کے نمبر پر جو ہے وہ اسکینر سے اسکین کیجئے، تو ایسی صورت میں کون جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی وہ کہاں پر ہے، اور اس طریقے سے آپ کو لوکیشن مل جائے گا، اور آپ ان کو بتاتے رہیں، بات کرتے رہیں، بھائی اس فلاں جگہ پہ آؤ، تو اس طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو بہت سی سہولت ہے۔ وہ جو حج کے جو ہے معلم جاتے ہیں ساتھ میں، یہ انڈیا سے آپ کے حج کمیٹی کے ساتھ یا اور کہ آپ کے جو ہے حج ٹور والوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بال کوڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ سب ان کو ہدایت دے دیں، اور اپنے ساتھ ہمیشہ جو ہے جب بھی حرم جائیں تو اپنے ساتھ وہ نمبر وغیرہ کی جو کڑا وغیرہ جو ہوتا ہے یا جو خاص چیزیں دیتے ہیں لگانے کے لیے تاکہ حاجی کو نہ منتشر نہ ہونے پائے، اس کو لگا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ہر طرح کے جو ہے وہ حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمائے، وہ ابھی